صبح جب قاسم کی آنکھ کھلی تو وہ ایک عجیب سی بے کلی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا بستر سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح بستر سے نکلا اور نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد کی راہ لی۔ نماز فجر سے فراغت پانے کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے بھائی طاہر کے بچے نیند سے بیدار ہو چکے تھے۔ وہ دونوں بچے عمر اور علی، جن کی عمریں بالترتیب 5 اور 3 سال تھیں، اپنے والدین سے بڑھ کر قاسم اور مارسی سے مانوس تھے۔ قاسم کی ماں نے ناشتے کے دسترخوان پر قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب انتظار کس بات کا ہے؟ ہماری بیٹی غزالہ کو اب ہمارے گھر کی رونق بن جانا چاہیے۔ وہ اپنی عیسائی ماں کے ہاں نہ صرف بے چین ہے بلکہ غیر محفوظ بھی ہے۔ ماں کی بات سن کر قاسم نے چونکتے ہوئے جواب دیا، میں خود بھی غزالہ کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہوں، لیکن سلطان کی آمد سے قبل میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سلطان نے اپنی عدم موجودگی میں مجھے سازشوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے کہا ہے، اور میں اپنا فرض چھوڑ کر شادی رچانے بیٹھ جاؤں تو سلطان کے حضور مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ بس اب چند ہی دنوں کی تو بات ہے، جیسے ہی سلطان اپنی مہم سے واپس آتا ہے اور ہم غزالہ کو بیاہ لائیں گے۔ اسی دوران دروازے پر دستک سنائی دی۔ قاسم نے اس دستک کو مارسی کی دستک سمجھا اور اس کا دل پھیلیوں اچھلنے لگا، لیکن یکدم اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، اتنی صبح سویرے مارسی کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ بڑی پھرتی کے ساتھ دروازے کی جانب لپکا، لیکن دروازے پر خفیہ محکمے کے سربراہ بہرام خان کو دیکھ کر اس کے ذہن گھومنے لگا۔ اس نے بہرام خان سے استفسار کیا، بہرام خان کیا بات ہے تم صبح سویرے؟ لیکن بہرام خان کے چہرے پر درخشندگی تھی، وہ خاموش رہا۔ قاسم نے بالآخر استفسار کیا، بہرام خان تم بتاتے کیوں نہیں؟ صبح سویرے کیوں زحمت کی؟ بہرام خان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، قاسم بن ہشام، میں آپ کے لیے اچھی خبر لے کر نہیں آیا ہوں، آپ کو تھوڑی بہت زحمت دینی تھی۔ بہرام خان جس لہجے میں بات کر رہا تھا، اس نے اس کی چھٹی حس کو بیدار کر دیا اور قاسم کو محسوس ہونے لگا کہ کوئی نہ کوئی انہونی ہو چکی ہے، کیونکہ بہرام کا لہجہ نہ صرف طنزیہ تھا بلکہ ایک لحاظ سے وہ حکم بھی صادر کر رہا تھا، اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے قاسم نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے استفسار کیا، بہرام خان کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ میرے لیے کون سی بری خبر لے کر آئے ہو؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ بہرام خان نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، سنو قاسم بن ہشام، البانوی کنیز مارتا کے گھر کسی نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا ہے۔ حملہ آوروں نے اسے اور اس کے معمر خادمہ کے علاوہ ایک نوعمر لڑکے کو بھی ہلاک کر دیا ہے، اور اس کی جوان بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ حالات اور واقعات اور شواہد کی چھان بین محض ایک شخص کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اس قدر انکشاف کرنے کے بعد بہرام خان نے خاموشی اختیار کر لی اور اس کے انکشاف کو سن کر نہ صرف اوزان خطا ہو گئے بلکہ اس کے پاؤں تلے سے زمین بھی کھسک گئی۔ ابھی اس کے حواس بحال بھی نہ ہوئے تھے کہ بہرام خان ایک مرتبہ پھر گویا ہوا، سنو قاسم بن ہشام، البانوی کنیز مارتا کی بیٹی مارسی گزشتہ چند روز سے تمہارے گھر آتی جاتی رہی تھی، اور یہ حقیقت بھی میرے علم میں ہے کہ تم اور مارسی البانوی کنیز مارتا سے نالان تھے۔
اس لڑکی کا اغوا ہو جانا اور مارتھا اور دیگر اہل خانہ کا قتل اس امر کا متقاضی ہے کہ تمہیں فی الفور گرفتار کر لیا جائے۔ اب قاسم کی جان پر بن آئی تھی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، بہرام خان، تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ حقیقی جاسوسوں کا پیچھا کرنے کی بجائے مجھے گرفتار کرنے آ گئے ہو۔ میں شاہی سراغ رساں ہوں اور مجھے مجرموں تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ تم مجھے گرفتار کرنے کی بجائے میرا ساتھ دو۔ قاسم کا غصے سے برا حال تھا اور اس کی زبان آگ اگل رہی تھی، لیکن بہرام خان کہاں ٹلنے والا تھا۔ اس نے اپنی تلوار برہنہ کر لی اور بجلی کی سی کڑک دار آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، قاسم بن ہشام، تم مجھے اپنی باتوں کے ہیر پھیر سے فرض کی ادائیگی سے روک نہیں سکتے۔ میں نے واردات کی مکمل چھان بین کرنے کے بعد شہزادہ علاء الدین سے تمہاری گرفتاری کے احکامات حاصل کیے ہیں اور میں سیدھا قصر سلطانی سے آ رہا ہوں۔ اب قاسم سمجھ گیا تھا کہ حالات اور واقعات نے اسے بری طرح پھنسا دیا ہے اور دشمن کا وار چل چکا ہے۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اب اسے محض نظر بند نہیں کیا جائے گا بلکہ طاہر قتل کے الزام میں اس کا سر قلم کروا دیا جائے گا، لہٰذا وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ وہ بہرام خان کو گرفتاری نہیں دے گا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا کہ اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ یہ اس کا بھائی طاہر تھا جو بہرام خان کی گرجدار آواز سن کر باہر چلا آیا تھا۔ طاہر نے برہنہ شمشیر اپنے ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ اس نے جیسے ہی اپنے قدم دروازے سے باہر نکالے، اسے بہرام خان کے ہاتھ میں برہنہ تلوار نظر آئی۔ ابھی وہ کچھ سمجھنے کے قابل بھی نہ ہوا تھا کہ بہرام خان نے اپنے سپاہ کو حکم دیا، اس شخص کو غیر مسلح کرو اور حراست میں لے لو۔ سپاہی حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھے۔ طاہر بھی تیغ زنی کا ماہر تھا اور سلطنت عثمانیہ کی ایک بڑی تربیت گاہ میں تیغ زنی کا ماہر استاد تھا۔ اس نے بہرام خان کے سپاہیوں کو اپنے قریب بھی نہ بھٹکنے دیا، اگرچہ وہ بہرام خان کو جانتا تھا اور اصولی طور پر اسے خفیہ محکمے کے سربراہ بہرام خان سے حقیقت کے بارے میں استفسار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بہرام خان کے ارادے بھانپ چکا تھا اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بہرام خان پیار کی زبان سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے، لہٰذا اس نے خفیہ محکمے کے سپاہیوں کے ساتھ محض آرائی شروع کر دی اور انہیں بے بس کر دیا۔ لیکن بہرام خان نے قاسم کو اپنی تلوار کی زد میں لے لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بہرام نے ایک مرتبہ پھر گرجدار آواز میں کہا، طاہر بن ہشام، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تلوار پھینک دو اور ہمارے فرض کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو۔ تمہارے بھائی کو حراست میں لینے کے احکامات شہزادہ علاء الدین نے دیے ہیں۔ اگر تم مداخلت سے باز نہ آئے تو میں شاہی امور میں مداخلت کی بنا پر تمہیں تہس نہس کرنے سے بھی باز نہیں رہوں گا۔ طاہر بن ہشام نے بڑی شان بے نیازی سے مسکراتے ہوئے کہا، بہرام خان، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تلوار پھینک دوں تو میرے بھائی کو اپنی تلوار کی زد سے آزاد کرو، وگرنہ میں تمہارے سپاہیوں کو لاشوں میں تبدیل کر دوں گا۔ بہرام کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ طاہر شہزادے کے احکامات کا سن کر بھی مقابلے سے باز نہیں آئے گا۔ اس نے چند لمحوں کے لیے توقف اختیار کیا، بعد قاسم کو اپنی تلوار کی زد سے آزاد کر دیا۔ قاسم نے موقع غنیمت جانا اور برق رفتاری کے ساتھ دوڑ لگا دی۔
بہرام خان اس صورتحال کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے فی الفور اپنے سپاہیوں کو اس کا تعاقب کرنے کے لیے کہا، لیکن قاسم ان کی پہنچ سے دور نکل چکا تھا۔